اچھا، تو کیا اصل خوشی اور سکون واقعی دولت میں ہے یا پھر اس کی جگہ کہیں اور ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں حقیقی اطمینان کیسے مل سکتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے اس ایک خیال سے جس نے سچ پوچھے تو پوری دنیا میں ایک آگ سی لگا دی ہے، یہ سوچ کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور یہی وہ چنگاری ہے جس نے ہر طرف بے چینی پھیلا دی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دولت کا فریب آخر ہے کیا، اور اس مادی سوچ کی اصل قیمت ہم کیا چکا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو خواہش ہے، ایک اچھی گاڑی ہو، ایک شاندار گھر ہو، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت کیا ہے؟ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں برباد۔ مطلب یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر کے اپنی دنیا بناتا ہے، وہ خود کبھی حقیقی معنوں میں خوش رہ سکتا ہے؟ کیا اسے کبھی سکون مل سکتا ہے؟ تو اگر اصل طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حقیقی طاقت ہے کس کے پاس؟ چلیں اب اس تصور کو سمجھتے ہیں جو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اصل کنٹرول انسانوں کے پاس نہیں، اس پوری کائنات کا صرف ایک ہی حاکم ہے، ایک ہی بادشاہ، ایک ہی مالک، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اور ذرا اس اختیار کی وسعت تو دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، آسمان ہو یا زمین، ہوا کا چلنا ہو یا بارش کا برسنا، یہاں تک کہ پھلوں کا ذائقہ، پھولوں کی خوشبو، جانور کے تھنوں میں دودھ، ہرن کی ناف میں مشق، سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی سے نکلنے والا شہد، سب کچھ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ طاقت کوئی دور نہیں ہے، بلکہ اتنی قریب ہے کہ ہمارے ہاتھ کی ہر حرکت اور ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بھی اسی ایک طاقت کی کنٹرول میں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے تو اس شور اور افراتفری سے بھری دنیا میں سکون اور اطمینان آخر ملے گا کہاں سے؟ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ شاید پیسہ ہمیں سکون دے گا یا اپنی خواہشات پوری کرنے سے اطمینان ملے گا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اصل سکون آتا کہاں سے ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں یہاں ملتا ہے، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی سکون کسی باہر کی چیز میں نہیں بلکہ ہمارے اندر، دلوں میں ہے۔ تو اب دیکھیں، دو راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک راستہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کا ہے جو صرف بربادی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے جس سے دلوں کو حقیقی ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے کہ باہر کی دنیا میں سکون کی تلاش چھوڑ کر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے کو ڈھونڈا جائے۔ اور ہدایت بالکل صاف ہے، اندر دیکھو، باہر مت دیکھو، کیونکہ جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ سب کچھ پہلے سے ہی اس کے اپنے وجود کے اندر موجود ہے۔ اور جب یہ اندر کا خزانہ مل جاتا ہے نا، تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ انسان سولی پر چڑھتے ہوئے بھی مسکراتا ہے، بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی ہنستا ہے، اور یہاں تک کہ کانٹوں کے بستر پر بھی اسے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ اور بالآخر یہ ساری بات ایک انتخاب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، ایک فیصلہ جو ہماری اصل کامیابی یا ناکامی کو طے کرے گا۔ خلاصہ بالکل سیدھا اور صاف ہے، اگر اللہ کو پا لیا تو سمجھو سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ کو کھو دیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار بس یہی ہے۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام یہی ہے کہ اصلی خزانہ آخر ہے کہاں، اس باہر کی چمک دمک والی دنیا میں یا پھر ہمارے اپنے اندر؟